السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا
صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے ہے، جو ذات خالق کائنات، مالک کائنات، رب العالمین، داتا اور گنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الرسل، امامنا فی الدنیا والآخرہ، امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے پیر نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی پاک ذات کے لیے کہ جس مقدس ہستی کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا۔ بخشش اور رحمت کی دعائیں آل بیت، اہل بیت، آل رسول، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین اور سلف صالحین کے لیے کہ جن اللہ کے بندوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلنے والا ہر جملہ، ہر کلمہ بڑی ایمانت داری اور دیانت داری کے ساتھ میرے اور آپ تک پہنچایا۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ پچھلی گفتگو کے اندر ہم نے چند ایک گزارشات پیش کی تھیں اس چیز کے اوپر کہ جو آج ہمارے معاشرے کو اندر سے دیمک کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ ہر گھر کے اندر، ہر خاندان کے اندر ہم اپنے عزیز و اقربا کو دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ طلاق ایک ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے جو دن بہ دن ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں کے نزدیک اس کی جو ایک سازگی تھی، اس کی جو ایک اہمیت تھی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم نے پچھلے جمعے جو طلاق کے اسباب ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کون سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے روز بہ روز، دن بہ دن یہ طلاق کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو ذکر کرنا مقصود تھا۔ ان اسباب سے پہلے ہم نے چند ایک گزارشات پیش کی تھی اس عظیم رشتے کے متعلق جسے نکاح کہا جاتا ہے، اور اس کے عظیم فوائد کے متعلق کہ اتنا عالی شان رشتہ ہونے کے باوجود جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے دیا، اس کے اتنے عظیم فوائد ہونے کے باوجود جب آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز واضح طور پر نظر آتی ہے، پائی جاتی ہے کہ ہم نے اس رشتے کی اہمیت کو، اس کی قوت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ان اسباب میں سے جو ایک سبب ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی گفتگو کے اندر، جو آج ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاقوں کا سبب ہے سب سے بڑا، وہ یہ تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر جو بدگمانیاں پائی جاتی ہیں، جو شک و شبہات ہوتے ہیں، اور اس کے متعلق جہاں ہم نے دوسری گفتگو کی تھی وہاں اللہ ذوالجلال کا قرآن بھی بیان کیا تھا کہ جس قرآن کے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کہ خامخواہ ایسے ہی بدگمانیاں نہ پالا کرو، ایسے ہی شک و شبہات نہ کیا کرو۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اکثر ان میں سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اور وہ گناہ ہوتی ہیں۔ آج کیا ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں پائی نہیں جاتی؟ خصوصاً آپ جوائنٹ فیملی سسٹم دیکھ لیجیے، ایک خاوند ایک مرد گھر آیا،
والدہ سے سلام کی، والدہ نے 10 منٹ بیٹھ کر کے اس کی بیوی کے متعلق اس کے کانوں میں گفتگو کی. والدین کا ان کے جو حقوق ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، اس کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے، وہ سب کے سب اپنی جگہ. لیکن ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جو ہمیں واقعات سننے کو ملتے ہیں، کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں، والدہ نے باتیں کی، جا کر کے بیوی سے نہ کچھ پوچھا، نہ کوئی بات کہی، بس چڑھ گیا اس کے اوپر. اور بھائی یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو رشتہ جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے اوپر فرمایا تھا، فاتقوا اللہ فی النساء، کہ تم اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ ذو الجلال سے ڈرتے رہنا. تم نے ان کو اللہ ذو الجلال کے نام کے اوپر اپنے لیے حلال کی ہے. حضرت میرا بھی تو حق بنتا تھا نا، میں جا کر کے 10 منٹ والدہ کی سنی ہے، 5 منٹ اپنی بیوی کی بھی سن لوں. اور یقین جانیے کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ شادی کے بعد ایک مرد کو منافقت کی زندگی گزارنی پڑتی ہے. اس نے اپنے والدین بھی رکھنے ہوتے ہیں، اس نے اپنا ازدواجی تعلق بھی بچانا ہوتا ہے. ہر بات جو آپ والدہ سے سنیں وہ بیوی کے آگے نہیں کہی جا سکتی، اور ہر وہ بات جس کی شکایت بیوی کے وہ والدہ کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. ایک بھائی کہتے تھے کہ شادی کے بعد میں نے اپنے اندر ایک قبرستان بنایا ہے، اس کی بھی سن کے دل کے اندر، بیوی کی بھی سن کے دل کے اندر. تو آج اگر ہم اپنا ازدواجی تعلق بچانا چاہتے ہیں تو یہ جو ہم سنی سنائی باتیں ہیں، یہ جو بدگمانی ہے، جب تک ہم ان کا ازادہ نہیں کریں گے اس محبت کے اندر حضرت شگاف پڑے گا، اور وہ شگاف اتنا بڑھتا چلا جائے گا کہ طلاق ہی وہ ایسی چیز ہوگی جو اس شگاف کو بند کرنے والی ہوگی. قرآن بھی اس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے نا تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسے نہ ہو کہ تم اس کی خبریں سنو، جلد بازی میں کوئی فیصلہ ہو. یہ قرآن کہتا ہے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں تمہیں اپنے اس فیصلے کے اوپر شرمندہ ندامت اٹھانی پڑے. آج ایسے ہوتا ہے، سنی سنی باتیں سنی، بندہ ہوا کے گھوڑے چڑھا، پھر پتہ نہیں کہاں اترا کہاں نہیں. یہ سب سے پہلی چیز جو آج میرے اور آپ کے معاشرے کو خراب کر رہی ہے، ہمارے گھروں کو خراب کر رہی ہے، بدگمانی. اس سے ہمیں بچنا ہے. اس کے بعد ہمارے معاشرے میں جو ہمیں صورتحال نظر آتی ہے نا، کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ مردوں کی طرف سے ایک، خصوصاً مردوں کی طرف سے ایک شکایت جو بہت بڑی ہے، وہ کیا کہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اپنی مردانگی کا اظہار. ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مائنڈ سیٹ یہ بن چکے ہیں کہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ ذو الجلال نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فوقیت دی ہے. دوسرا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اپنی ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ناقصات العقل، کم عقل والی قرار دے دیا. تو پھر کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنی گھر کی عورتوں کو، خصوصاً اپنی بیویوں کو، وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ان کی ذہنیت یہ ہوتی ہے ما اریکم الا ما ارا، رائے وہی ہے جو صرف میں کہہ دوں. وہ اپنے گھریلو معاملات کے اندر، اپنی ازدواجی زندگی کے اندر نہ بیوی کو وہ امپورٹنس دیتے ہیں، نہ اس کی رائے لیتے ہیں، اور ایون الٹا اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اس کو حقیر جانتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ حضرت یہ بھی خیال نہیں کرتے پاس میری اولاد ہے، پاس میرے بہن بھائی ہیں. کمرے میں آپ اپنی وائف سے جو مرضی ڈسکس کریں، آپ ایک حد میں رہ کر کے اس کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے معاملات کمرے کی حد تک کے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے گھروں کی آپ کیفیت دیکھیں کہ عورتوں کے ساتھ کیسا رویہ، کیسی بدسلوکی، اور ان کو کیسا تصور کیا جاتا ہے، جبکہ یہ تعلیم، یہ ذہنیت بالکل میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پڑھیں، آپ کی زندگی پڑھیں، اتنی خوبصورت زندگی، اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے محبت کیا کرتے تھے،
صحابہ کی جماعت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، کس سے محبت ہے؟ فرماتے ہیں کہ عائشہ۔ اللہ اکبر، آپ کی بیوی ہے نا، آپ کی محبت دیکھیے۔ آج میں اور آپ، ہمارا یہ نقطہ نظر ہے ما اریکم الا ما ارا، کہ جو میں کہہ رہا ہوں صرف وہی ٹھیک ہے، تینوں نے کسی کا پتہ ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے رائے بھی لیا کرتے تھے۔ سنو حدیبیہ پڑھی آپ پورا واقعہ، جب ایک لمبا اور مفصل واقعہ ہے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ مدینہ سے نکلے مکہ کی طرف عمرہ کی نیت سے، پاس جانور بھی تھے، سارے معاملات تھے، لیکن مکہ والوں نے روک دیا، عمرے کی اجازت نہیں دی۔ ایک صلح نامہ قرار پایا، کافی ساری شکیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ ایک شک یہ بھی تھی کہ آج اس سال آپ یہاں عمرہ نہیں کر سکتے، اس پورے صلح نامہ کے اندر ایک یہ بھی شک تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنے جانور ذبح کر لو، اپنے سروں کو منڈوا لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں، کوئی بھی صحابی نہیں اٹھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ کہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کی حالت میں گئے سیدھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں، بیوی تھی نا وہ بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کے ساری بات بتلائی تو وہ کیا کہتی ہیں، اللہ کے رسول آپ کسی کو کچھ نہ کہیے، آپ جا کر کے اپنی قربانی کا جانور ذبح کریں اور اپنا سر منڈوائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کی رائے مانی، جس کو آج ہمارے معاشرے کا ایک اناری اور ایک جاہل مرد جس کو کچھ نہیں سمجھتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات مانی، جا کر کے سر منڈوایا اور جا کر کے اپنے جانور کو ذبح کر دیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل دیکھا، سارے جلدی جلدی اٹھے اور سب نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور قربانی کی۔ صحابہ کرام میں ایک بات کلیئر کرتا ہے، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ مخالفت کی، دل میں ایک شوق تھا، بیت اللہ کو دیکھنے کی تڑپ تھی، وہ انتظار میں رہتے تھے کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا فیصلہ بدل لیں، اندر یہ معاملہ تھا۔ تو حضرت یہ بیویوں کی رائے ماننا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھ سے اتنی محبت تھی کہ میں برتن کو جہاں منہ لگا کر کے پانی پیا کرتی تھی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ برتن پکڑتے اور ٹھیک اسی جگہ منہ لگاتے جہاں سے میں نے منہ لگایا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے کہ جب میں کوئی گوشت اس ہڈی سے جدا کرتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہڈی کو وہاں سے چوسا کرتے تھے جہاں سے میں نے گوشت کو اتارا کر۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور یہ میرے اور آپ کے لیے نمونے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی آپ آج سے یہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں۔ آج ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اگر ایسی محبت کریں گے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سمجھتے ہوئے، دو فائدے ہیں۔ ایک تو سنت کا ثواب ملتا رہے گا، دوسرا گھروں کے اندر خوشحالی رہے گی۔ اگر اپنی عورتوں سے بیویوں سے ایسی محبت نہیں ہے، بندہ مہینے کا کروڑ بھی کماتا ہو، جب گھر کے اندر خوشحالی نہیں ہے نا، عورتوں کی وجہ سے بندہ پریشان ہے، حضرت وہ بندہ ڈپریشن میں رہے گا، گھر کے اندر اسے سکون نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اکمل المؤمنین، تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اخلاق میں اچھا ہے۔ اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، خیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر اخلاق والا وہ ہے جو تم میں سے اپنی عورتوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے۔ مجھے غصہ چڑھا ہوگا نا جب میں گھر سے باہر آؤں گا، آپ میں سے کوئی ملے گا، میں نے تو مسکرا کے ملنا ہے، السلام علیکم جی کی حال چال ہے۔ یہ بندے کا اخلاق کا پتہ چلتا ہے بیوی کے سامنے، کہ جو بندے کا ہر سچویشن میں فیس کرتی ہے، غصے میں ہے وہ بھی بندے کا روپ اسے پتا ہوتا ہے، اگر وہ خوش ہے وہ بھی ہر چیز جو ایک عورت جانتی ہے نا مرد کی حضرت، وہ بندے کی بیوی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے باہر تو ہم جتنے مرضی اچھے ہیں، اخلاق کے ہم اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، خیارکم، تم میں سے بہتر اخلاق والا وہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے گھروں کے اندر۔
تو ویسے ہی قرآن کی بھی آپ آیت کو دیکھ لیں کہ مردوں کے جس طرح عورتوں کے اوپر حقوق ہیں، عورتوں کے بھی مردوں کے اوپر حقوق ہیں. تو آج جس گھر کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، الٹا بیوی کو حقیر تصور کیا جاتا ہے، اس سے رائے نہیں لی جاتی کسی بھی معاملے کے اندر. آپ اس گھر کی سچویشن کا، اس کی کنڈیشن کا اندازہ کر لیجیے. اس کے بعد جو ایک چیز اور ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اپنے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی طلاقیں، اس کا جو ایک اور سبب ملتا ہے نا، جس طرح مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے، اس کی سارے جو چیزیں ہیں، لوازمات ہیں، وہ پورا کرتا رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے کہ آپ اپنی عورتوں سے محبت کیا کرتے تھے. اس کے اپوزٹ حضرت ایک ہمیں ایسی چیز ملتی ہے جس نے گھروں کے گھر برباد کر دی ہے، اور وہ ہے بیوی کی نافرمانی. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے ایسی خواتین، انہوں نے یہ تہیا کیا ہوا ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ کام اس کے خلاف ہی کرنا ہے، اس کے برعکس ہی کرنا ہے جو میرا خاوند کرے گا. اتنی نافرمان ہے وہ خاوندوں کی. اگر شوہر نے کسی جگہ جانے سے منع کیا، ضد کر کے اسی جگہ جانا ہے. کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ، کوئی بات کرنے کا منع کیا، بالکل اس کے اپوزٹ جانا ہے جو اس کے خاوند نے کہنا ہے. خاوند کی ہر جگہ پہلو پہلو کے اوپر حضرت نافرمانی. اور یہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو ایک انسان کی، ایک مرد کی زندگی کے اندر ایک دن ایسا لے کر کے ضرور آتی ہے کہ جب مرد کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، سوائے طلاق دینے کے وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ اتنا مجبور ہو چکا ہوتا ہے. سب سے زیادہ مرد کو کوئی چیز مارتی ہے نا، تو اس کی سیلف ریسپیکٹ اگر اسی کے گھر کے اندر مجروح ہوتی ہو، سب سے زیادہ مرد کو یہ چیز مارتی ہے. تو اگر ایک عورت نے اس چیز کا ہی خیال نہیں کرنا تو ایٹ دی اینڈ یہی معاملہ ہوگا کہ وہ طلاق کے جو ایک لیبل ہے اسے سرفراز وہ ضرور ہوگی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا کہ اللہ کے رسول، سب سے بہترین عورت کون سی ہے، سب سے افضل عورت کون سی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التی تشرہ بنا النضارہ. پچھلے جمعہ کے اندر آپ نے حدیث بیان کی تھی جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین خزانہ قرار دیا تھا. اور اس صحابی کے سوال کے جواب میں وہی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت سب سے کمال کی، بہترین ہے، سب سے افضل ہے کہ جب اس کا خاوند، اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، دیکھ کے اسے تسلی ہو، اسے راحت پہنچے کہ یار واقعی میری بیوی اچھی ہے. تو آج جو نافرمان بیوی ہوتی ہیں وہ بندے نے حضرت اللہ والے دیکھنا دے دور کار جانا پسند نہیں کرتے. پتہ ہوتا ہے کہ کار کے اندر وہی کہتے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنے اکتائے ہوئے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں اپنی بیویوں سے موجود ہیں. اور ایسی عورتیں یہ اللہ ذو الجلال کے نزدیک بھی گندی ترین ہوتی ہیں اور اپنے مردوں کے نزدیک بھی یہ گندی ترین عورتیں ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں، لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، کہ ان کی نمازیں ان کے سروں کے اوپر تک نہیں جاتی. یعنی اللہ جلال ان کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا جو دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. ان میں سے ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا غلام جو اپنے آقاؤں سے بھاگا ہوا ہو حتیٰ یرجع، حتیٰ کہ وہ لوٹ ہے. دوسرا فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو، یہ بھی ایسی ذات ہے، ایسی شخصیت ہے، ایسی ہستی ہے کہ اللہ ذو الجلال اس کی نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتا. باقی اعمال تو بعد کا معاملہ ہے نا، جو سب سے مین چیز ہے جو دن کے اندر بندے نے 5 بار کرنا ہوتا ہے، اللہ ذو الجلال اس کو بھی قبول نہیں کرتا. صرف کس وجہ سے؟ خاوند کی نافرمانی کی وجہ سے. اور آخرت کے دن بھی آپ دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث لے لیں، ان اللہ لا ينظر الى امرأة. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ذو الجلال ایسی عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، ایسی عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے جو اپنے خاوند کی ناشکر گزار ہو. خاوند بیچارہ صبح جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں،
اس کی حد الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھے، اپنی جو بیوی کی وہ بیسک نیڈز ہے ان کو پورا کرتا رہے۔ اب رزق کا جو تعلق ہے وہ تو اللہ جلال کے ہاتھ میں ہے، وہ بیچارہ تو اپنا 100% دے رہے، لیکن فرمایا اس کے باوجود وہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہے۔ اللہ جلال ایسی عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ، حالانکہ وہ اپنے خاوند کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، اس کی محتاج بھی ہے، پھر بھی وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہے۔ ایسی عورت اللہ جلال کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک خاوند کو خوش رکھنا، اس کو راضی رکھنا، یہ ایک عورت کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں نا، بچوں کی کفالت، گھر کی دیکھ بھال، یہ بعد میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ چیز کہ جس کام کا خاوند حکم دے وہ اس کی اطاعت کرے، سب سے پہلے یہ چیز۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دعا الرجل لامرأته الى فراشه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب کوئی مرد اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بلائے، وہ انکار کر دے، اس کے پاس نہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ الفاظ درج ہے اس کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ مرد ناراضگی کی حالت میں ناراض ہو کر کے اسے سو جائے، لیٹ جائے، رات گزارے، فرمایا اللہ ذو الجلال کے جو فرشتے ہیں لعن اللہ الملائکۃ حتی تصبح، اس عورت کے اوپر ساری رات لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ یہ اتنا سخت معاملہ ہے جو خامدوں کی نافرمانی ہے، خامدوں کو ناراض کر رہے ہیں، ان کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ پوری کی پوری رات وہ عورت اس حالت میں گزارتی ہے کہ اللہ الجلال کے جو مقرر فرشتے ہیں وہ اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بھی تو حدیث ہے نا کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ الجلال کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے۔ یہ اتنا مرتبہ، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے نا کہ مردانگی میں عورت کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ عورت کو اس بات سے باور ہونا چاہیے، اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ جلال نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے اور ان کو فوقیت دی ہے۔ جب تک یہ دونوں جنسیں اپنی اپنی چیزوں کو، اپنے اپنے حقوق کو سمجھیں گے نہیں کہ کس نے کس طرح حقوق ادا کرنے ہیں، کس کا معاملہ کس کے ساتھ کیسا ہے، تب تک حضرت یہ تکاکیں دن بہ دن بڑھتی چلی جائیں۔ اور کچھ عورتیں اتنی بد کلام ہوتی ہیں، اتنی بد زبان ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری کی، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر میں اگر چلو مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا اللہ کے رسول فلاں عورت ہے، فلاں عورت ہے، وہ تہجد گزار بھی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، سارے کام اس کے ٹھیک ہیں، لیکن اس کی زبان اچھی نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر میں ایک اور نقطے والی بات بتلاؤں آپ کو، اس حدیث کے اندر خامن کا ذکر نہیں ہے، اس حدیث کے اندر ذکر ہے پڑوسیوں کا، عزیز و اقربا کا، جو قریب کے لوگ ہیں رہنے والے، ان کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ اس کی زبان اچھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جتنے بڑے بڑے اعمال کرتی ہے اس کے اندر لا خیر فیہا، کوئی خیر نہیں اتنے اعمال کرنے کے باوجود، ہی فی النار، وہ آگ کے اندر ہے، وہ جہنم کے اندر ہے۔ تو عام لوگوں سے زیادہ ایک عورت کے قریب رشتہ ہوتا ہے خامن کا۔ تو جو عورت دوسرے عام لوگوں کے ساتھ بد سلوکی، بد کلامی کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتی ہے، تو اگر وہ شوہر کے ساتھ بد کلامی کرے، شوہر کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہو، آج واقعات موجود ہیں سوشل میڈیا پر، ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے اپنے پیج کے اوپر نا تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی۔ یہ میرے وہ وکلا سائل کہتے ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں مقدمہ لکھوانے کے لیے، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جی میرا ایک سائل آیا میرے پاس، تصویر نہیں انہوں نے لگائی تھی، اس بندے کے ہاتھ کی تصویر لگائی تھی جس کے اوپر پٹیاں ہوئی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جی ایک سائل آیا میرے پاس، وہ آ کر کے کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے بڑا تنگ ہوں، کیا میرے لیے قانون کے اندر کوئی حل موجود ہے؟ کہتے کہ جب میں نے اس سے مسئلہ پوچھا، بات پوچھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی بڑی بد کلام ہے،
وہ غیر مردوں سے بات بھی کرتی ہے، تو جب میں اسے منع کرتا ہوں آگے سے مجھے مارتی ہے. بات سنیے گا، یہ ہنسنے والی نہیں. اگر کسی کو دل کے اندر بھی ہنسی آ رہی ہو تو رونے کا مقام ہے. یہ میرے اور آپ سے، آپ کے گھروں سے نکلی ہوئی ایک بہن ہے، بچی ہے، جس کا رویہ آگے جا کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب غیر مردوں سے بات کرتی ہے میں منع کرتا ہوں آگے سے مارتی ہے. تو جب رات کو میں تھکا گھر آتا ہوں نا، روٹی دے دو تو آگے سے اس کا جواب الگ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ٹوٹے نے آپ لے لیں، نعوذ باللہ من ذالک. ایسی ایک عورت وہ اللہ جلال سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اتنی بد کلام عورت کہ جس کا اپنے خاوند کے ساتھ معاملہ ایسا ہے. اور خصوصاً آج کل جیسے ہمارے معاشرے کی عورتوں کے اندر ایک یہ بھی فطرت ہے کہ تھوڑا سا معاملہ ہو جائے نا، بات بڑھ جائے، بس مجھے طلاق دے دو. وہ جیسے پہاڑا پڑا ہے میرے طلاق والا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأۃ سألت من زوجها طلاقا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو عورت بغیر کسی عذر کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے نا، اللہ اکبر، اس عورت کے اوپر فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اللہ الجلال نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے. یہ اتنا سخت معاملہ ہے. آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے. اسی کے ساتھ ایک اور پہلو ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو طلاقوں کے اسباب اور میں سے ایک سبب نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ خرچ کرنے میں، کیا کرنے میں؟ خرچ کرنے میں بے اعتدالی. اگر کوئی خرچ کر رہا ہے تو وفا خرچ کر رہا ہے. اگر کوئی دبا کے بیٹھا ہو تو وہ کنجوس ہو گیا، بخیل ہو گیا. یہ دونوں چیزیں کرو گے تباہ میں بات کرنے والی ہے. اگر کوئی بندہ بخیل ہے، اس کی بیوی کی، اس کی عورت کی جو بیسک نیڈز ہے وہ بھی پورا نہیں کر رہا، ان کو اچھا کھا پلا نہیں رہا. عورتوں کی فطرت میں، نیچر میں اللہ جلال ایک چیز رکھی ہے، جدو چار کٹھے ہوئی ہوتی ہیں نا تو کوشش چارہ دیا ہی ہوگی کہ انہیں اچھے کو اچھا پایا ہے. یہ جینوین بات ہے، اچھے سے اچھا پہنا ہو، شو آف کرنا ان کی نیچر کے اندر ہے. اگر کوئی بندہ وہ چیزیں پوری نہیں کر رہا اس کی، اس کے باوجود کہ اسے اللہ جلال نے وسائل دیے ہوئے بخیل بن کر کے بیٹھا ہے، تو حضرت ایٹ دی اینڈ وہ عورت یہی تقاضا کرے گی، خرچے نہیں نا پورے کر سکتے تو چھاڑ دو ابا جی نے کہا. یہ چیز تو بندے کے گھر کو برباد کرتی ہے. اور اس کے اپوزٹ، اگر بندہ کھلا خرچ کرے، خصوصاً شادی کی جو شروع والے دن ہوتے ہیں اس پہ بڑا کیا ہوتا ہے، شادی کے شروع والے دنوں میں بندے کے پاس تھوڑی سی سیونگ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی 8-10 دن والی کام تو بھی چھٹیاں ہی ہوتی ہیں، چلو بندہ شوقیہ بیگم کو لے کے ہفتے 4-5 دن کرو باہر، کبھی ہوٹل میں کھانا کھا رہے، کبھی کیا کر رہے. یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی ایک انمیچور لڑکی آپ کہہ سکتے ہیں، سب کی بات نہیں کرتا، انمیچور کو عادت پڑ جاتی ہے. اس کے بعد جب بندہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے نا حضرت، تب بندے کے پاس وہ سیونگز بھی نہیں ہوتی، تب بندے کو ہفتے ڈیڑھ دن چھٹیاں بھی نہیں ہوتی ہیں کام تو، ٹھیک ہے. تو اللہ خیر رکھے، کچھ دیر بعد وہ بچہ بھی ہو جاتا ہے، پھر بندہ اپنے الجھنوں میں ہوتا ہے، اس کی کرائٹیریا اس کا چینج ہو چکا ہوتا ہے. اس نے ساری چیزیں پوری کرنی ہے بیوی اور بچوں کی. بیوی بڑا کیا کہتی ہے، انہوں گل نہیں رہی، محبت کٹ گئی ہے، اب وہ پیار نہیں رہا. یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جو ان کی محبت کے اندر شکار ڈالنے والی ہوتی ہے. اور پھر چھوٹی چھوٹی دوسری تیسری باتیں ملتی جلتی ہیں اور حضرت بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے. یقین کریں تو یہ بے اعتدالی جو ہے، اللہ جلال نے مال دیا ہے اس کو ناجائز جگہوں میں یعنی بے راہ اسے خرچ نہیں کرنا چاہیے. بیوی بچوں کو اچھا کھلانا چاہیے، اچھا پلانا چاہیے. ادروائز اگر بندہ کوئی دبا کر کے بیٹھ جائے، یا کوئی بندہ ایسے ہی ہوگا نا کھلا ہاتھ دے دا، کھلا ہاتھ نہیں ہوتا بیسیکلی. وہ قرآن نے بھی اس چیز سے منع کی ہے کہ ایمان والے کون ہے، لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخیل بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو اللہ جلال نے ایمان والا قرار دے دیا. اور آج اگرچہ میرے اور آپ کے گھر کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایسی باتیں گھروں سے نکلتی ہیں، خاندانوں سے نکلتی ہے کہ پہلے معاملہ یہ تھا اب یہ ہے. لیکن وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، بیوی نہیں یہ باتیں دیکھتی کہ
پہلے چھٹیاں بھی تھی، پہلے سیونگ بھی تھی، اس کو جو عادت پڑی ہوئی ہے، اس کو جو چیزیں پہلے ملتی تھی وہ ملنی چاہیے. یہ میں نے بات کی میچور لڑکی. تو حضرت ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے. یہ جو خصوصاً میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں میریڈ ہیں، یہ ان فیوچر وہ انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے شادی والے معاملات کرے، معاملات ہونے والے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر آنی ہے. مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے فیس کیسے کرنا ہے. اور ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک اور چیز ہے جو نکاح والے جوڑے کو زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیتی ہمارے معاشرے کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو والدین، جو ماں باپ بچوں کی اجازت کے بغیر نکاح کرتے ہیں، بچوں کی اجازت کے بغیر نکاح کرتے ہیں. شریعت میں کیا ہوگا، میں اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اور وہ واقعہ ایسے آپ یوں سمجھ لیں کہ میرا فیملی میٹر، فیملی ممبرز کے اندر کسی کے ساتھ پیش آیا. ہماری ایک بہن ہے، اللہ ان کے لیے اب آسانی والے معاملات پیش کرے. یہ تقریباً جون کی یا اپریل جون کی، اس کے آگے پیچھے 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے. اس بچی کا، اس بہن کا نکاح ہو جاتا ہے حضرت 1 مہینے کے اندر. کتنی دیر کے اندر؟ 1 مہینے کے اندر وہ بچی بس کے اجڑ بھی جاتی ہے. 1 مہینے کے اندر. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر یا اس کے گھر والے کے اوپر کیا بیتی ہوگی. یہ جس کو اللہ جلال نے بیٹیاں دی ہوئی ہے نا، ایسے ہی لوگ بیٹی کے پیدا ہوتے وقت اسی وقت ہی دعا کرتے کہ اللہ نصیب بھی اچھے کرے. یہ بات بالکل ایسا ہی ہے. بچی، ماں باپ اپنے اولاد کو، خصوصاً بیٹے کو ہر چیز دیتے ہیں، لیکن وہ نصیب نہیں دے سکتے، وہ اللہ جلال کے ہاتھ میں. اب جو میں بات عرض کرنے کا مقصد ہے، میں کہنا چاہتا ہوں پیچھے معاملہ کیا تھا، وجہ کیا تھی پیچھے. وہ لڑکا کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں شادی تو 2 مہینے پہلے انہوں نے کیا سی کہ میں اتنے نہیں کروانا. جب ان کی والدہ سے، لڑکے کی والدہ سے اور اس کی بہن سے بات ہوئی نا، وہ ہاں جی سانو ایسے اردو سی سامان بنا لیا ہوں، اسی کتنے انکار کریں گے. اس سامان کو آگ لگے، اس بچی کی زندگی خراب ہو گئی، طلاق کا لیبل اس کے اوپر لگ گیا. یہ آج ہمارے معاشرے میں جو طلاقیں ہوتی ہیں، یہ حضرت بہت زیادہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی پائی جاتی ہے. اور مین کہ ہم اپنے بیٹوں سے، خصوصاً اپنی بیٹیوں سے اجازت ہی نہیں لیتے، ان کی رضا کے لیے پوچھتے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا. خنسا بنت جزوان غالباً رضی اللہ عنہا، ان کا یہ واقعہ ہے. ان کے والد نے شادی کر دی ایک ایسی جگہ کہ جہاں ان کی رضامندی نہیں تھی. نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. اس کے اندر 2 فرمان ملتے ہیں آپ کے. ایک تو تھا نکاح ہوا باطل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح ختم کروا دیا، وہ باطل ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بچی کی اجازت نہیں ہے اس کے اندر، اس کی رضامندی نہیں ہے. دوسری حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو صحابیہ تھی خنسا بنت جزام رضی اللہ عنہا، ان کو اختیار دے دیا، اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو رہ، مگر ایسے جدا ہو جا. تو سنن نسائی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر وہ خنسا بنت جزام رضی اللہ عنہا کا کون واقع ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے فیصلے کو برقرار رکھا، لیکن میں نے اپنے بعد آنے والی جتنی مسلم عورتیں ہیں، میری بہنیں ہیں، بیٹیاں جو بھی ہیں، میں نے سب کو یہ باور کروایا کہ اللہ جلال نے اسلام کے اندر ان کے لیے یہ حق رکھا ہے کہ نکاح سے پہلے ان کی رضا کو ضرور پوچھنی چاہیے. آج ہمارے معاشرے کے اندر گروہ کے اندر حضرت یہ چیز پائی جاتی ہے. بیٹے سے پوچھا نہیں، بیٹیوں سے پوچھا نہیں، شادی کے بعد مہینہ گزرا ہے، 2 مہینے گزرے ہیں، پھر طرح طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. غصے کے اندر دونوں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں. اگر آپ اس سے بھی اوپر چلے جائیں پھر ان کے ناجائز تعلقات سامنے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں کے دل ہی نہیں ملے، وہ دونوں راضی نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے. خصوصاً جو عورت ہے اس کے اوپر زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ بیچاری ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے بندہ، بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں، یہ جو ہوتی ہے نا محبت ہے فلاں، یہ سب جھوٹ فراڈ ہے. اس سے ہٹ کر کے میں بات کرتا ہوں کہ آپ اپنی اولادوں سے پوچھیں، اگر وہ کسی جگہ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ مجھے فلاں پسند ہے، میں نے ادھر کروانا ہے، تو آپ اگلے گھر والوں کے پاس جائیں،
رشتے کا پوچھیے، گھر بار دیکھیے، گھر بار اچھے ہیں، لوگ اچھے ہیں، اٹھنا بیٹھنا اچھا، تو کیا کمال ہے اس کے اندر؟ اپنی ذاتی انا کے اندر آ کر کے، ذاتی ضد کے اندر آ کر کے بچوں کی زندگی خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اکٹھا کس نے رہنا ہے؟ زندگی کس نے گزارنی ہے؟ بچوں نے گزارنی ہے، ہم نے گزارنی ہے۔ تو اگر وہ سارے تقاضے پورے ہیں، جہاں نکاح کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اچھے ہیں، وہ خاندان بھی اچھے ہیں، اٹھنا بیٹھنا اچھے، سارے معاملہ ٹھیک ہے، دیندار ہے، سارے معاملہ ٹھیک ہے، تو آپ کی فرسٹ پریورٹی یہی ہونی چاہیے کہ جہاں بچے کہتے ہیں ان کا نکاح وہاں کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ طلاق کے رشوں کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا مجھ سمیت، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارا معاشرہ ہے، اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ذوالجلال ہمارے معاشرے میں جتنی قباحت گناہ ہیں ان کو جڑ سے ان کا خاتمہ کرے۔ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، اللہ ذوالجلال اپنے نبی علیہ السلام کا اور اس کے بعد ان کے والدین کا فرما بردار بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔